کا خلاصہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو اللہ وہ فرماتے ہیں. اپنی پسند کی چیز خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. گھٹیا چیز یا پھر اتر گئی سو. یہاں تو مدرسہ نہیں ہے لیکن جہاں جن گاؤں میں مدرسہ ہوتا ہے وہاں لوگ شادی میں اگر کھانا پکے تو ولیمے میں یا کسی اور موقع پر کھا کو پی کو اتر جا کو بچ کو ہے تو سب بھی لاسٹ جب بچا تو جب کیا بولتے ہیں کھانا بچ کو ہے کیا لے جاؤ مدرسے کو بول کر. نبی اور نبی کے وارثاں اور نبی کے مہمان ہوتے گرے پڑے کیا تمہیں نہیں بھی کھلائے پھر بھی اللہ کے رسول ان کو انتظام کر دیں گے. اللہ کے رسول کے عاشقاں ایسے ہیں کہ ان کو پھر انتظام کر کے چھوڑیں گے. ہمیں ہے تو کیا کھانے کا اللہ کے رسول کے مہمان مدرسے کے بچے اور وہ رسول اللہ کے مہمان ہمارے گھر کو مہمان ہے تو کیا کرتی ہیں جی جان سے ہم کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. مدرسے کے بچے رسول اللہ کے مہمان انہوں مہمان نوازی سیکھت رسول اللہ پھر انہوں اپنے مہمان کی اکرام اعزاز نہیں کرتے کیا. اچھا جانتے ہی انہوں اپنے عاشقوں کو بھیج کر انہوں خواب میں آ کر بول کر ان کو بھیجو بول کر بھیجیں گے. تو اللہ کے راستے میں اچھی چیز خرچ کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج اس کو بیان فرمایا. حج کے اس سے پہلے بیت اللہ کی کچھ خصوصیات اللہ بیان فرمایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. بابرکت جگہ ہے زمین میں سب سے پہلا اللہ کا گھر کعبۃ اللہ. بہت برکت کی جگہ ہے وہاں جو داخل ہو جاتا ہے اسے امن ہو جاتا ہے. مکے میں داخل ہو گئے بیت اللہ کے پاس احرام باندھ کو انٹر ہو گئے بس ختم. چونٹی کو مار نہیں سکتے وہاں پر, جھاڑ اکھاڑ نہیں سکتے وہاں پر. یہ امن ہے وہاں پر, اتنا امن ہے وہاں پر. اور کوئی آدمی کسی کو مار دیا مثال کے طور پر انہوں کسی کو مار دیا سمجھو انہوں آپ کو پوچھتی ہیں بھائی انہوں مارا سو آدمی اتنا بھاگ پایا تھا تو دیکھے کیا تو بول کو تو یہ آدمی ان کہاں چھپلا کہ اسے ہاں ہے دیکھو بول کر انہوں اشارہ بھی نہیں کر سکتے. اتنا امن ہے وہاں پر. بال اکھاڑ نہیں سکتے وہاں پر. اتنی امن کی جگہ ہے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ. وہ اللہ فرماتے ہیں ومن دخلہ کان آمنا. وہاں جو داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. آگے چلے ایک بات تاریخی بات. ایک بار صرف وہاں کا امن اٹھا لیا گیا تھا لیکن پھر بھی ایک بار امن اٹھا لیا گیا تھا وہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ گستاخی کیے تھے بدتمیزی کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دی تھی کہ اب تمہیں کعبۃ اللہ کے اندر تمہارے گستاخی کر کے انٹر ہو گئے ہیں. اب ان کو کعبۃ اللہ کی عظمت کو ہم تھوڑی دیر سے اٹھا لیے ہیں تم تمہارے گستاخ کو کیا چاہے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. دیکھو آگے اللہ تعالیٰ نے حج کو اللہ بیان فرمایا وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. کعبۃ اللہ کا حج کرنا اس کے پر فرض ہے. اللہ فرماتے ہیں مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس استطاعت ہے کیپیسٹی ہے جا کو آنے کی. کسی کے پاس بھیک مانگے بغیر اپنا پیسہ خرچہ لے کو جانا لے کو آنا اگر ان گیا تو اس کے بیوی بچے بھوکے نہیں مرنا. یہ سب ہے تو جا سکتا ہے آ سکتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات کیا ہے آج سے 1-2 سال پہلے کرنول میں حج کیمپ ہوا تھا. ہمارے حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب آئے تھے. 2 گھنٹے سے زیادہ حج کے عنوان پر اور حج کی اہمیت پر بیان ہوا حضرت کا. اور احرام کیسا باندھنا بن کو بھی دکھے حضرت. تو اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے پاس مال آ گیا حج فرض ہو گیا پھر بھی اس کے ساتھ اگر محرم نہیں ہے اس کا مطلب باپ کی بیٹا کی شوہر کی بھائی کی یہ 4 اب یہ ماموں یہ سب میرا ماں جن سے شادی نہیں ہو سکتی کبھی بھی ان کو بولتے محرم. عورت کے اوپر حج فرض ہو گیا پھر بھی عورت کے ساتھ اگر اس کا محرم نہیں ہے تو پھر بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. حضرت اس وقت کے بیان میں فرمایا ہے. اب میں آپ کے ساتھ پیش کر دیا بات مسئلہ. تو عورت کے اوپر حج فرض ہو گیا تو بھی ساتھ میں کوئی محرم ہونا تب جا کر عورت کے اوپر حج فرض ہوتا تھا. جا سکتی ہے ورنہ پھر خالی چلے تو کیسا ہے جانا نہیں ہے عورت. آگے اللہ تعالیٰ نے اہل السنت والجماعت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے. مطلب کیا ہے اہل السنت والجماعت کے چہرے قیامت دن چمکیں گے. یوم تبیض وجوہ چمکیں گے چہرے. کچھ چہرے قیامت دن چمکتے ہوں گے. وتسود وجوہ کچھ چہرے کالے ہوں گے. اب وہ چہرے کس کے روشن ہوں گے اہل السنت والجماعت کے سنی لوگوں کے. سنی کا تو پھر وہ دوسرے غلیظ کامہ کرنے والے نہیں بدعت کے کامہ. سنی اہل السنت والجماعت کا شارٹ فارم سنی. ابھی مطلب کیا ہے اہل السنت والجماعت کا تو کیا سنی کا تو کیا. اہل سنت کا تو نبی والے والجماعت نبی کی جماعت صحابہ والے. قرآن کی آیت نبی سے لیں گے تفسیر اس کی نبی کی جماعت صحابہ سے لیں گے. ان کو بولتے اہل سنت والجماعت.
وہ ہمیں 600. سنی کا تو کیا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے والے ہمیں 600 ہوا. آگے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اللہ فضیلت کو بیان فرمایا. اللہ پر ایمان لاتی ہے، اچھی باتوں کا حکم کرتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے. اس امت کی اللہ تعالیٰ فضیلت بیان کیا ہے. اب ایک بات یہاں پر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے روکنا، یہ اپنے اپنے حساب سے آدمی کر سکتا ہے، کرنا چاہیے. لیکن اگر آدمی کو اگر جان کا خطرہ ہے تو پھر حق اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حق بیان کرے گا، اعلیٰ بات ہے کہ آدمی جان دے دے حق کے لیے، یہ اعلیٰ بات ہے، اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے. ظالم کے سامنے اسے للکار کر بولے تو ظالم ہے بول کر، سود خوروں کے سامنے سود پر بیان کرے ڈرے بغیر، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے. اسے چھوٹ کر دے کوئی بات نہیں ہے، یہ بڑی جذبے کی بات ہے، یہ ہمت حوصلے والوں کا کام ہے. وقت کیپیسٹی نہیں، کم سے کم آدمی کیا کرنا ہے، جان کا خطرہ ہے تو پھر کبھی کبھار آدمی کیا کرنا ہے، ایک حساب سے چلتے رہنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کل بات بتایا تھا، ہمیں یاد ہے، غیر مسلموں سے قلبی تعلق نہیں رکھنا بول کر. کل بات آئی، آج بات آ رہی ہے، پھر چھٹے پارے وہی بات آئے گی. تو منافقوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے قلبی تعلق ان سے جمانا نہیں. کیوں؟ کئی کو ایسا اللہ فرماتے ہیں انہوں اپنی زبان سے صاحبو بھائی اور بول کر بول رہی نہیں، کیا یہ مٹھے ان کے جو باتیں ہیں، ان کے اندر کی گندگی، غلاظت، نفرت اتنی ہے، ان کی میٹھی باتوں سے بھی ان کی دل کی نفرت بہت کڑوی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہاں پر، اور تمہارے کو دیکھ کو جل کو مر کو انگلیاں کاٹ لے کے مر رہی ہو. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے میں لوگ انگلیاں چبا لے رہی. قرآن بول رہا ہے اس سے کیا کرو، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تمہارے اوپر غصے سے مر رہی ہوں. قُلْ مُوتُوا، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر آپ بولو مر جاؤ ان کو بول کر غصے میں. دشمنوں کو مر جا دے تمہارے، دیکھ تمہیں اچھے رہو آرام سے، تمہیں ان کے بارے میں تمہیں دل میں کیا بھی محبت رکھنا کو، انہوں تمہارے دیکھو مرتے رہیں گے، چھوڑو مرتے رہیں گے ان کو. آگے دیکھو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے 3 غزوات کو بیان کیا. نمبر 1 جنگ بدر، نمبر 2 جنگ احد، نمبر 3 غزوہ حمراء الاسد. ان تینوں کو بیان، ان میں سے تفصیل سے تقریباً 50 پر 5 آیاتوں میں غزوہ احد کو اللہ نے بیان کیا. غزوہ احد وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نبی پاک زخمی ہو جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، وہ اس میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہی قصہ غزوہ احد کا لمبا چوڑا ہے، 3 4 5 صفحے ہے. وہی منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی 1000 آدمیاں گاتے رہتی، پھر اس کے بعد ان 300 آدمیوں کو بھڑکا کر واپس لے جاتا. وہ سب قصہ یہاں پر کئی صفحوں میں 50 پر 5 آیتوں بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کا سبق دیتے ہیں کہ صبر سے کام لو اور ڈٹے رہو، حق بات پر، حق اسلام پر ڈٹے رہو. صبر سے کام لو، مصیبت آ جائے تو پھر صبر سے کام لو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو مصیبت آ جائے تو، وصابروا، اور ڈٹ کر رہو، جم کر رہو، ورابطوا، اور پھر کیا کرو. اب یہ ڈٹنا کب؟ جب دشمن سے لڑائی ہوگی تو پھر کیا کرو، ڈٹ کر کام لو، پیچھے ہٹنا نہیں اس وقت میں. آگے سورہ نساء دیکھو، ایک پوائنٹ کی بات. نساء کا معنی کیا ہے؟ نساء کا معنی ہے عورتیں. نسوتن عورت سنگل، نساء سورۃ النساء پلورل عورتیں. یہ سورہ کا نام کئی کو پڑا ویسا اس لیے کہ یہ سورہ کے اندر عورتوں کے مسائل، اور عورتوں کی اس زمانے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، زندہ دفناتے تھے وہ لوگ. تو پھر عورتوں کی شان، عورتوں کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام سے سورہ نازل کیا. ایک پوائنٹ کی بات، پورے قرآن میں مردوں کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے. سورۃ الرجال بول کر عورتوں کے نام سے سورہ ہے. اب ذرا بولو عورتوں کی اسلام میں کتنی عزت ہے. مارچ کا مہینہ آتا ہے تو پھر یورپ امریکہ سے کچھ آوازیں اٹھتی ہیں آزادی نسوان کے نام سے، مطلب ہمارے کو ہماری آزادی دو، ہمارا حق ہمارے کو دو بول کر عورتیں باہر آ کر ایسا بولتی ہیں. ان کی دیکھا دیکھی دوسرے ملکوں کی، پاکستان ہندوستان کی عورتیں بھی ہم کو ہماری آزادی دو، ہمارے کو فریڈم دو بول کر ایسا بولتی رہتی ہیں. مارچ کے مہینے میں ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں لوگوں. تو پھر اب ذرا بولو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کو زندہ دفن کرتے تھے، تو اسلام نے آ کر ان کے خدمہ ہے، تو پھر اللہ نے اسلام نے آ کر کیا کہا، تیرے خدموں کی جنت تیرے بچوں کی. بیوی ہے تو کیا کہا، بیوی ہے تو بیوی کے لیے کیا کہا، اس کے لیے اس کے وقت اس کی شان بیان کی ہے. اسے بیوی نہ پاؤں کے نیچے رکھنے کی چیز ہے، نہ سر پر بٹھانے کی چیز ہے. بیوی تو دل میں بٹھانے کی چیز ہے، دل سے اسے محبت کرنا ہے، اس سے ہماری نسل چلتی ہے.
ہمارے لیے کھانے پانے کا انتظام کرتی ہے، ہمارے لیے تکلیف برداشت کرتی ہے، یہ سب اس کی فضیلت عورت کی۔ اس لیے پورے قرآن میں مردوں کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے، نبیوں کے نام سے ہے، نبیوں کے نام سے وہ انکار نہیں ہے، لیکن مردوں کے نام سے یہاں جو ایسا آیا ہے عورتوں کے نام سے نساء بول کر، نساء کے اپوزٹ کون سا لفظ آتا ہے؟ رجل، رجال، رجال بول کر کوئی سورہ نہیں ہے۔ تو اب ذرا سمجھو کہ عورتوں کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، عورتوں کو اسلام کوئی حق نہیں دیتا ہے، گھر میں بٹھا کر دیتا ہے، ان کو پردے میں حجاب میں رکھ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، ان کو قید رکھ دیا ہے، ذرا دیکھو اسلام کے ذرا احکامات پڑھو یا سنو، کم سے کم باہر ہو تو کم سے کم سامنے آ کو سنو، مطلب غیروں کے لیے، دوسروں کو جواب دے رہا ہوں، آپ کو نہیں ہے۔ اسلام پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، آؤ قرآن کو اٹھا کر پڑھو، اللہ کے کلام کو۔ تمہارے رامائن مہابھارت میں کیا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے کلام میں اللہ کے ہے عورتوں کی عزت شان، اور مردوں کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے لیکن عورتوں کے نام سے کوئی سورہ ہے۔ ہمارا جواب اور ہمارا چیلنج ہے، تو بتاؤ تمہاری کوئی کتاب میں عورتوں کے نام سے کوئی گیتا کے اندر، کوئی مہابھارت، کوئی وید کے اندر کوئی سورہ ہو، کوئی پروننس ہو، کوئی بات ہو؟ نہیں ملے گی۔ آگے چلیں، ایک بات تو یہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے سورہ کے اندر یتیموں کے حقوق بیان کیا۔ یتیم کسے بولتے؟ یتیم بولے تو شریعت کی نگاہ میں، قرآن حدیث کی فقہ کی زبان میں یتیم کسے بولتے؟ وہ بچہ جو بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جاتا ہے اسے بولتے یتیم۔ شرط میں بولتا ہوں، چھوٹا بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا، بچہ بالغ ہونے سے پہلے باپ مر گیا تو یتیم بولتے اس بچے کو۔ بالغ ہونے کے بعد باپ مر گیا تو اسے یتیم نہیں بولتے شریعت کی نظر میں۔ شریعت کی زبان میں یتیم کسے بولتے ہیں؟ بالغ ہونے سے پہلے باپ مر گیا تو یتیم، بالغ ہونے کے بعد باپ مر گیا تو یتیم نہیں ہوتا۔ تو یتیموں کے حقوق بیان کیے۔ اس زمانے میں لوگ یتیموں کا باپ مر جاتا تھا تو پھر باپ مرتے وقت میں آ کر بولتے تھے اور اسے، بھائی تو مر گیا تو تیرے بچے کو دے سکتا ہوں، تیرے پیسے پراپرٹی میرے حوالے کر بولتے تھے۔ جو ہی مر جاتا تھا اس کے بچے مر جاتے تھے، روڈ باپ کو پڑھتے تھے، ان بولنے والا باپ پڑھتے تو بولتا تھا دے تو علی کو دے بول کر، مر گیا تو اسے اس کے بچوں کو پوچھ کر دیتا تھا، یہ حال ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یتیموں کے حقوق بیان کیا۔ عورتوں کے حقوق اس لیے بیان کیا، عورتوں کو دفن کرتے تھے، ان کو حق دیتے نہیں تھے پراپرٹی کے اندر، آگے آئے گا پڑھاؤں گا تو اس لیے عورتوں کا حق اللہ حقوق بیان کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی اسلام نے آ کر ان کو حیثیت دیا، جن کے حقوق کچھ بھی نہیں تھے اسلام آ کر ان کو حقوق دیا۔ بچوں کے یتیموں کے حقوق مارے جاتے تھے، اسلام آ کر ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے، ان کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ عورتوں کے حقوق کو لوگ لوٹ لیتے تھے، ان کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے تھے، تو پھر اسلام نے آ کر ان کے حقوق کو بیان کیا، پراپرٹی کے اندر عورتوں کو حصہ بتایا۔ بات تو گئی آگے، اور ایک بات بولتا ہوں یہاں پر، جب یتیموں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، یہاں پر ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جب یتیموں کے بارے میں آیت نازل ہوئی کیا بول کر؟ جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں بول کر۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو جن صحابہ کے پاس بچے پلتے تھے یتیموں کے، ان کے بھائی کے بچے یا بہن کے بچے پلتے، انہوں پالتے تھے اپنے اتھارٹی میں رکھ لے کر، تو وہ صحابہ کیا کرنے لگ گئے؟ یتیموں کا مال تھے تو ہمیں آگ کھا سکا کا بول کر انہوں کیا کرنے لگے؟ اپنے بھی بچوں کے الگ کھانا پکا کے کھاتے تھے، یتیم بچے کے لیے اس کے چاول، اس کے پیک سے، اس کے پراپرٹی میں سے چاول لے کر اسے الگ کھانا پکاتے تھے، اتنا تکلیف پڑتے تھے۔ بعد میں جب دوسرے بار آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایسا کرتے تھے، الگ الگ ان کے لیے الگ پکاتے تھے اور ان کے الگ پکاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کیا بول دیے؟ بابا اتنا تکلیف پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بھیاں کے سرکار، تمہارے بھائی کے بچے تمہیں جیسا پکا لیتے نہیں، ان کا چاول تمہیں ایک گلاس کو پکا دو تمہارے اس میں ڈال کر، کیا جانے کا ہے؟ وہ آیت جب نازل ہوگی تو پھر صحابہ ان کا ایک گلاس چاول رکھ کر اپنے پکوان میں بگڑے میں ڈال کر پکاتے تھے۔ یتیموں کے بڑے عجیب غریب حقوق ہے ان کے۔ اس سے پہلے سورہ ماؤن کی تفسیر میں بتایا تھا میں، بچوں کے مال کے بارے میں، بچوں کے گفٹ دیے تو کون تو دن کیا کرنا کیسا بتایا تھا میں، یاد ہے؟ اگر کوئی کسی کو مثال کے طور پر آپ اگر میری بچی کو تحفہ دیے، پیسے دیے، کیا تو دیے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے پیسے اسے دینا، میں خرچ نہیں کرنا، میں گاڑی پیٹرول نہیں بول کر تمہیں 500 دیے بچی کو، عید کا انعام دیے، میں دیو کو نہیں بول رہا ہوں چونکہ مسئلہ بول رہا ہوں سو میں منگلے کھڑا ہونے میں، چونکہ مسئلہ بول رہا ہوں سو میں بتا دیا میں سورہ ماؤن کی تفسیر ہے، پھر بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے تمہیں، کیا تو بچی کو دیے، کیا تو چیز دیے، اسے 100 روپے کیا کی دیے، میرے پاس جو میں پیسے نہیں کروں بول کو میں اس کے پیسے میں یوز نہیں کر سکتا، جب سے میری بیٹی ہے لیکن پھر بھی تمہیں دیے تو پیسے کسے، اسے دیے تو پیسے، میرا یہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا اور نازک مسئلہ بیان کیا آپ کو، اگر اس کے نام سے کوئی کپڑے لیے تو کپڑے اس کے نام سے لینے کے بعد پھر ان بڑی ہو گئی تو بول کو، اور ایک بچہ پیدا ہوا تو بچی پیدا ہوئی ہے، اس کے کپڑے اسے پہنیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے، ان اس کی مالک کے کپڑوں کی ان پرمیشن دے بھی تو پھر ان نابالغ ہے، اس کی پرمیشن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نابالغ بچوں کی پرمیشن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
اس لیے اب کرنا کیا ہے؟ اب کب تو کس کے تو بھان کے گھر ہوئے تو دل چاہتا دیں گے بول کر کیا دینا، اب کیا کرنا ہے؟ مولانا کی بیٹی دیں گے، دل چاہتا ہے کیا کریں گے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اچھا کام یہ ہے کہ بھان کو دے ڈالو پیسے، جا کر ماں باپ کو دے ڈالا پیسے، کیا بول کر لے لے وہاں پیسے، تجھے جہاں ضرورت ہے تو خرچ کر لے ماں، تیرے لیے اگر گھر میں چاول نہیں ہے شکر لے لے ماں، یا پھر بچوں کو جس بچے کو کپڑے نہیں ہے تو جسے چاہے خرچ کر دے انہوں دیکھو ماں باپ کو دینا، اس میں اچھائی ہے۔ ورنہ پھر ہمیں جہاں کو بچوں کے دیے گھر میں پیسہ جینا سنسار کے لیے نہیں ہے تو پھر بچوں کے پاس لے کو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اور بھائی نازک مسئلے ہیں، آگے دیکھو یہاں سے پراپرٹی کے مسائل، عورت کو کتنا ملتا، مرد کو کتنا ملتا، ایک بچہ ایک بچی ہے کتنا ملتا اسے، یہ سب اللہ بیان کیا ہے۔ 4 بیویاں ہیں تو کتنا ملتا، خالی مرد بچے ہیں کتنا ملتا ان کو، سب اللہ یہاں پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ شاید میں اس سے پہلے ایک نوٹ پوائنٹ بولا تھا لکھتا، قرآن مجید میں 3 مسئلے ایسے ہیں، نوٹ آف دا پوائنٹ، 3 مسئلے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز پڑھو، یہ تو قرآن میں ہے، لیکن کیسا رکعت بننا، کہاں تک ہاتھ اٹھانا، قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ملے گا۔ وہ ہاتھ کہاں تک اٹھانا، کیسا بننا، پھر بھلے کو کیا پڑھنا پہلے، وہ سب حدیث میں ملے گا، قرآن میں نہیں ملے گا۔ سب بھی سنا پڑھو، کوئی پڑھو نہیں ملے گا قرآن میں، خالی نماز پڑھو، خالی یہ ہے، کیسا پڑھنا وہ حدیث میں ملے گا۔ لیکن 3 مسئلے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ کون سے وہ؟ پرسوں گھوم گیا تھا تو ہمارے بھائی مفتی صاحب، ان کو میں کھانا کھاتے کھاتے ایک جگہ دوسرے گھوم گئے تھے کارگزاری کے واسطے، بیتم چلے ہوئے تھے، تو کھانا کھاتے کھاتے علماء کرام کی مجلس تھی، تو میں یہ پوائنٹ بولا ان کو، بھائی تھوڑی دیر مجھے بولتے تھے بیٹھو مولانا بیٹھو، دوسرے اب ہمارے جونیئر دوستاں تھے، بیٹھو یہاں بیٹھ تو بات کریں گے، کچھ مشورہ کریں گے تمہارے سے، کام کیسا کرنا ہے بول کر پوچھتے تھے مجھے، تو بھائی بات کام کی بات ہو تو کرنے تیار ہوں میں، چونکہ بے کر خواہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے پھر جانا ہے، صبح کو جمعہ پڑھانا رہتا ہے، تیاری کرنا رہتا ہے بول کر بول دیا۔ ایسے ایسے ہی بات چیت کرتے کرتے میں ان کو بولا، ہمارا بھی تھے مفتی صاحب، تو میں بولا کہ دیکھو قرآن مجید میں 3 احکامات اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کیا ہے، ان میں سے ایک پراپرٹی مسائل۔ ہمارا بھی در در غور کر واہ سبحان اللہ کیا بات بولا بھائی، بول کر ہمارا بھی خوش ہو گیا۔ تو کبھی کسی کے لیے کوئی پوائنٹ مل جاتی ہے، ہمیں اپنی طرف سے بولے سو نہیں ہے، ہمارے علماء کرام حضرتوں کے بیانوں سے، ان کی کتابوں سے سیکھو تو چل سکتے۔ تو 3 مسئلے ایسے ہیں جن کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، یاد رکھو اسے۔ نمبر 1 طلاق کے مسائل، طلاق کی کتنی قسمیں، کون سی طلاق دی تو پھر رجوع کر سکتے، کون سی طلاق دی تو پھر رجوع نہیں کر سکتے، یہ سب طلاق کی کتنی قسمیں ہیں وہ سب اللہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اس کی عدت کیا ہے، طلاق دے دیا بندہ، عورت کیا کرنا ہے، کب تک عدت گزارنا ہے، اسے حیض آتا ہے تو کتنے دن تک عدت گزارنا ہے، حیض اسے نہیں آتا ہے تو عدت کب تک گزارنا ہے، اور اگر حمل سے ہے عدت کب تک ہے، حمل سے نہیں ہے عدت کب تک ہے، یہ سارے مسائل اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا۔ نمبر 1 یہ طلاق کے مسائل۔ نمبر 2 پراپرٹی کے مسائل، بیوی کو کتنا، مرد مر گیا بیوی کو کتنا ملتا، بچوں کو کتنا ملتا، بچہ بچی ہے بچے کو کتنا ملتا، بچی کو کتنا ملتا۔ اب مجھے بولنے کا موقع نہیں ہے، مجھے یاد ہے میں یہ تفصیل کر کو اس سے پہلے، اب مجھے بولنے کا موقع نہیں، خالی سمجھانا ہے بس۔ اب بیوی مر گئی تو پھر شوہر کو کتنا ملتا، یہ سب مسائل۔ اگر شوہر کو 4 بیویاں ہیں اسے کتنا، ان کو کتنا ملتا ہے، یہ سب مسائل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ ماں باپ کو، بھانا کو، بھائیوں کو، سب کو کتنا، کسے کتنا ملتا ہے، سب کو اللہ نے کتنا ملتا ہے، اللہ یہ بیان کیا یہاں پر۔ 2 مسئلہ، دوسرا مسئلہ ایک تو طلاق کا مسئلہ تفصیل سے بیان کیا قرآن میں، دوسرا پراپرٹی کے مسائل اللہ تفصیل سے بیان کیا۔ تیسرا مسئلہ ہے پردے کا مسئلہ، پردہ، کون کس سے پردہ کرنا، بونے سے پردہ کرنا نہیں کرنا، دیور سے جیٹ سے پردہ کرنا نہیں کرنا، بازو والے سے، دودھ والے سے، چائے والے سے، مودی سے پردہ کرنا نہیں کرنا، اونچا والا ہمیں نہیں، تو اس سے پردہ کرنا نہیں کرنا، یہ سب اللہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ 3 مسئلوں کو اللہ تعالیٰ نے، طلاق کے مسائل، پراپرٹی کے مسائل اور پردے کے مسائل، 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ افسوس کی بات ہے کہ ان 3 مسائل، جن 3 مسائل کو اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا، مسلمانوں کو نہ وہ مسائل معلوم ہے نہ ان مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ معلوم نہیں ہے، سننا چاہیے۔ یہ تو یہ بیان کیا۔ اب دیکھو آگے اللہ تعالیٰ نے کس سے نکاح کر سکتے، کس سے نکاح نہیں کر سکتے، اللہ بیان کیا۔ اسے بولتے ہیں محرمات۔ محرمات کا مطلب کیا ہے، وہ عورتیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہوگا ان کو بولتے ہیں محرمات۔ وہ 15 عورتیں ہیں، بولو نا کو ختم کر دو، ایک بول ڈال دیں۔ 15 عورتیں ہیں جن سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا، قرآن میں 6 سب چیزیں۔ میں آپ کو نمبر وار گرانے کے لیے میں اس میں لکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، آج کے پارے کی تراویح میں لاسٹ آیت تھی، حرمت علیکم امہاتکم بناتکم اخواتکم، پر اس لاسٹ میں یاد ہے کہ نہیں آپ کو۔ نمبر 1 ماں سے شادی نہیں کر سکتا بندہ۔ نمبر 2 بیٹیاں، حرمت علیکم آیت میں بھی چل، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں حرام ہے تم پر۔
उम्महात व बनातुकुम, तुम्हारी बेटियां हराम तुम्हारे ऊपर, वो अखवातुकुम, तुम्हारी बहनें हराम है। नंबर 3 गिनते जाओ, माएँ, मैं आयत पढ़ता हूँ या फिर नंबर गिनान दे, तुम याद रख लो। तो ऐसा देखी चाहिए, तुम्हारी माएँ हराम है, बेटियां हराम है, बहनें हराम है, फूफियाँ बाबा की भाना इन्हों भी हराम है। फिर तुम्हारी खालाएँ हराम है, खाला नो भी हराम है, इनसे शादी नहीं कर सकते। भतीजियाँ, भाई की बेटी, भैया की बेटी है, शादी नहीं कर सकते उसे। भैया की बेटी भतीजी होती है, शादी नहीं कर सकते। ऐसा भान की बेटी, भांजियाँ, शादी नहीं कर सकते उनसे भी। यहाँ एक बात, भतीजी भांजी क्या नहीं, एक सवाल जवाब दो जरा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह नबी को क्या होती, कैसा भाई, खास भाई, चचेरे भाई, चचेरे भाई। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी फातिमा शादी करी इन्होंने। आप जरा देखें तो मामूल से क्या होता, अली नबी के भाई होती, भाई की बेटी। अब यहाँ क्या आया, भतीजी से शादी नहीं करना बोल कर आया। अब तो अली शादी कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं बोल सके क्या? तो यहाँ जो बात सवाल पैदा हुआ, अब देखो डाउट क्लियर कर लो, एक एक चीज़ डाउट पैदा कर लेना, हमें क्लियर कर लेना। यहाँ जो भतीजी का बोल को शादी का मना है वो किससे है? सो खास भाई की बेटी, मेरी बेटी है, मेरी बेटी मेरे भैयों के वास्ते भतीजी होती है, मेरे भैया मेरी बेटी शादी करना नहीं हराम है उनके लिए, वो है। सो अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो नबी की बेटी शादी की है, उन्होंने नबी भी अली दोनों खास भैया नहीं, दूध के भैया नहीं, उन्होंने खून के भैया नहीं, उनके बाबा नबी के बाबा भी अली के बाबा भैया है। सो इन्होंने दोनों खास भैया नहीं, तो इसलिए हाँ खास भैया नहीं है, वो एक बीच का रिश्ता है, वो बाप दादा का रिश्ता है, बीच में बाबा अलग है दोनों के बाप, नबी के अली के बाप भी एक नहीं है, इसलिए शादी कर ली हो जाता है, क्या भी नहीं है। खास भाई की बेटी नहीं होना, खास भाई की बेटी नहीं होना। सो अफसोस की बात है, हमारे गांव में गए साल एक किस्सा चलता था, एक नौजवान अपनी खास बहू की बेटी से शादी करना का वो लहू आपल हो भी आ गया। आज आपको कर ले तो बोल को सब पूछोगे, उलमा इकराम जाल को समझाए, जमात के साथ अमीर साहब जाल को नहीं करना वह हराम है का बोल को। मेरे तक रिपोर्ट आई तो मैं भी लोग सुने कान में, तो ऐसा है मौलाना गाँव में किस्सा, कोई जल्दी चलो बात करेंगे बोलकर मैं भी जज्बा दिखाया। लोग मुझे वाले को नहीं गए समझाने के वास्ते, क्या करें, सब मंगना गिना सब अंदर अंदर सब भूखे थे। वो बच्चा हमारे गाँव का, उसकी बहू का गाँव यालू सिरवल से ऐसा है तो आता गाँव, वो वहाँ बोलकर मंगने भी हो गई करती, अभी और क्या क्या होने वाले मालूम नहीं है। शादी कर लिए तो जिना होता, वो भाई शादी नहीं होती पहली बात तो। अब उन्होंने कैसा सिरवली के उलमा किराम, और फिर वो जिस गांव की बच्ची है उस गांव के खाजी साहब हमारे साड़ू, उन्होंने आपको समझाए उनको क्या करेंगे। उन्होंने मंगना भी कर ली करते, उन्होंने मंगना नहीं, तुम्हें बच्चे भी जनो, वो तुम्हारी सोबत भी हराम है, तुम्हारे बच्चे भी हराम के बच्चे, मालूम नहीं। बैठते हैं लोग आकर, आप ऐसे लोग ऐसे जगह आकर बैठना, आप इसे जगह सुनना, वैसा किससे करना क्या नहीं मालूम हो जाता है। वैसा ये मजलिस है तफसीर की, औरतों के लिए भी होना, तब जाकर तुम्हें सुन लिया तो बदल के नहीं करना बोल को। औरत अगर तय हो को फिक्स कर ली तो फिर इससे करना उससे करना को बोल को क्या करेंगे। और एक किस्सा बोलता हूँ, आज से 10 साल पहले की बात, 2004-2014, उस वक्त में एक जगह तारीफ आता था मैं, गड़ियामल से उधर नंदीगुल की तरफ गाँव है, गड़ियामल बोलकर मंडल, वो भी गड़ियामल से 7 किलोमीटर गाँव है। वहाँ तकरीबन 4 साल तराई पड़ा मैं। तो वहाँ एक बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे, डॉक्टर डोजर थी उनको, उन्होंने 2 भैया, बड़ी भाई शादी हो गई थी, उनका छोटा भी था, तकरीबन उनकी उम्र 25-30 के करीब थी। उन्होंने अपनी बड़ी बहू की बेटी शादी करना को फिक्स हो गया। अब तक शादी हुई नहीं, मुझे मालूम नहीं है, वो शादी कर ले होंगे। जब मैं था तो ये बोलते थे उन्होंने शादी कर लेना का को है हमारी बहू की बेटी को बोलकर बोलते थे। मुझे उतना मसाइल मालूम नहीं थे, उस वक्त हाथ के सब था, मुझे मालूम नहीं था। अलीपुर से जब इंटर हुआ उसमें तो ऐसा कर बोलते थे उन्होंने, मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैं ही बोलता था नहीं करना कि कीजिए, वैसा बोलकर बोलता था। नहीं हजरत ऐसा कर ले तो हाफिज साहब हमारी अम्मा की खिदमत करती नहीं, क्या नानी की खिदमत करनी आसानी होती नहीं क्या बोलकर बोलता ही नहीं। भाई नानी की खिदमत करने वास्ते तुझे भाजी मिली क्या, बात दूसरे कौन नहीं मिले क्या? अजीब बात है। अभी और एक अजीब बात, अब एक तुम्हारे भैया का गाँव बोल सकता हूँ ओबलम्बली, इनके गाँव की एक हमारे साथी है अलीपुर के, उनकी शादी हो गई। मामू हमारे एक दोस्त हैं ओबलम्बली में, वहाँ के अमीर साहब है तेरे, तो उनका साला, वहाँ के अमीर साहब का साला, और वो साले की बहू की बड़ी शादी कर लिया वो साला। बाद में हमारे दोस्त 10 साल पहले हमारे हजरत को जब पढ़ते वक्त में फारसी पढ़ते थे अलीपुर का पहले साल, तब भाई हजरत कुछ ऐसा हजरत हमारे मामू हमारे शादी कर लिया हमारी बहू की बच्ची से ससा को बोले उन्होंने,
بولے تو ہمارے ساتھی حضرت بولے نکاح نہیں ہوتا جی، توڑ ڈالو بابل کر بولے نہیں حضرت بچے بھی ہو گئے، بچے ہو گئے حرام جی، سب زنا کے بچے جی، انہوں توڑ ڈالو بول کر تک کچھ چلتا ہے. اب کیا ہو معلوم نہیں مجھے، توڑنا چاہیے. نکاح نہیں ہوتا وہ نکاح. ہمارے کو میں اب بھی ایک قصہ ہو ہے چل رہا تھا تو بھی لوگ سنتے نہیں بھائی، علم ہونا پہلے، علم نہیں تو پھر ہمیں کیا بھی دیکھو اللہ کتنے وسائل بول رہا دیکھو یہ سب چیزیں ہونا. بات سمجھ جائے کہ آگے چلے. بھتیجیوں سے بھانجیوں سے نہیں کر سکتے، 7 ہو گئے. نمبر 8 تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. پرسوں بات بتایا تھا میں دوسرے بارے میں. تو جن سے دودھ پیتا بچہ، مثال کے طور پر ایک عورت کو بچہ پیدا ہو گیا، تمہارے گاؤں کی عورت ڈیلیوری ہوئی، اسے بچہ کی بچی پیدا ہوئی ہے. اب وہ بچے کی ماں کو دودھ نہیں آتا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے سمجھو. اب اسے کیا ہو گیا، اب دور والی ان کی سگیا کی بچی کے تو سگیا نہیں کرتے، بند کرتے بہرحال ان کا دودھ پی لیا یہ بچہ. یہ گاؤں کا بچہ پورے ترکی کے تو پوسے گاؤں کی بائکوں سے ان بھی سے بھی بچے ہو گئے تھے، دودھ آتا تھا اسے. یہ گاؤں کا بچہ وہ گاؤں کی بائکوں کا دودھ پی لیا. اب بڑے ہونے کے بعد میں یہ گاؤں کا بچہ وہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا یا اس کی بچی شادی نہیں کر سکتا، اس کے لیے ماں کے سر کا ہو گئی ہے. خون سے رشتے بنتے ہیں، رشتے 3 طرح بنتے ہیں. ایک خون سے، دوسرا دودھ سے، تیسرا ہے مساہرت سے. وہ بھی آتا، مساہرت کسے بولتے ہیں بولتا ہوں ذرا آ جاؤ. تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، دودھ پی لیا کسی کا تو سبھی شادی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب دیکھو پھر وہی تمہاری دودھ شریک بہنیں. اب تمہیں جس کا دودھ پیے نہیں کیا، اس کی بیٹی تمہارے لیے دودھ شریک بہن ہوتی ہے. رضاعی ماں رضاعی بہن، مطلب دودھ پیے سو ماں، دودھ پیے سو بہن. اس کو دودھ پیے سو بھائی کو شادی نہیں کر سکتے، اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے. نمبر 10 تمہاری بیویوں کی مائیں، اسے بولتے ہیں مساہرت. مساہرت کا مطلب کیا ہے، سانس ہی نہیں، کیا سانس سے شادی نہیں کر سکتے. اب میں شادی ہو گئی، میری بیوی کی اماں سے شادی نہیں کر سکتا، میں بیوی کی بھان سے شادی نہیں کر سکتا. بیوی کی اماں کی بھان، چھوٹی ساس کو کہتے ہیں سب کچھ بر، اور ساس کی اماں نانی، ہماری بیوی کی نانی ساس، نانی ان کی نانی میری نانی ساس، اسی شادی نہیں کر سکتے. اب یہ سب اوپر تک حرام ہو گئی. وہ وہی تمہاری بیویوں کی مائیں. نمبر 11 تمہاری زیر پرورش، تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو. سوتیلی بیٹیاں، عورت کو شادی کر لیا بندہ، لیکن اسے پہلے شادی ہوئی تھی کسی اور شوہر سے، وہ مرد مر گیا تھا، ان بیوہ تھی، یہ آدمی شادی کر لیا اسے، تو اسے پہلے شوہر کی جو بیٹیاں ہیں کیا اس سے شادی نہیں کر سکتا. شرط کیا ہے، اگر ان اس سے پہلے شادی ہو کے شادی کر لے تو بچے تھے اور اس سے شادی کر لیا بیوہ عورت سے، اس سے بچی ہو کو ہے، ان اس بیوی سے صحبت نہیں کیا تو کر سکتا ہے. یہ شرط ہے، نہیں کیا تو اسے کر سکتا شادی بیٹیوں سے. اگر صحبت کر کوئی اس سے تو نہیں کر سکتا. یہ شرط ہے یہاں پر، یہ حانی کو نہیں ہے لیکن تفصیل میں ہے وہ. یہ ہو گئی. اس کے بعد نمبر 12 تمہاری سلبی بیٹیوں کی بیٹوں کی بیویاں، مطلب کیا ہے، بہو سے شادی نہیں کر سکتے، بہو سے شادی نہیں کر سکتے. نمبر 13 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا. یہ ایک دم بھلے گھر میں شادی کر لیے، بڑی بہن کو کر لیے، بچے نہیں ہوتی تو بول کو پھر شادی کو نہیں ڈالا کر لیا بھی، اور بھی کر لے تو آؤ ہونے کا بولتی ہے راہ بات اس کا حرام ہے، سب بھی ہے. اللہ کے بندو حرام ہے. یہ دونوں سے کر رہا ہے نہیں، کیا اس سے بھی زنا کر رہا ہے، اس سے بھی زنا کر رہا ہے. ابھی بھی نہیں کسی ایک کو چھوڑنا ہو نہیں، نکاح نہیں ہوتا اصل. وہ دونوں کو جمع کرنا ایک ہی وقت میں نکاح میں دونوں بہنوں کو حرام ہے. اور ایک مسئلہ بھی حدیث میں ہے، یعنی حدیث میں ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے حدیث کے اندر. کیا ہے، ایک ہی نکاح میں جیسا 2 بہنوں کو آئے نکاح، وہی ساتھ ایک ہی نکاح میں ایک ہی آدمی پھپھو بھی بھتیجی دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، نہیں کرنا ویسا. تو وہ حرام ہے کہ حرام ہے 600. لیکن وجہ کیا ہے اس کے حرام ہونے کی، پھپھو کو بھی بھتیجی کو ایک ہی نکاح میں. مطلب کیا ہے، شادی کرے پہلے پھپھو سے ایک برس شادی کر لیا، اب پھر اور ایک بچی شادی کرنا چاہتا ہے. اب یہ بچی کا اور عورت کا آپس میں رشتہ کیا ہوتا، یہ بچی ہی نہیں کیا دونوں پھپھو ہوتی، وہ وہی کوئی سی پھپھو ہوتی ہے. تو ان دونوں کو ایک آدمی نکاح میں جمع نہیں کر سکتا ایک ہی وقت میں. سمجھ میں آگے بات. کئی کو ایسا ریزن حدیث میں ہے، کئی کو ایسا بولتا ہوں یہ اچھی محبت کی رشتے ہیں، یہ پھپھو بچوں کے تمیا کرتے بھائی کے بچوں کو، اگر یہ نکاح میں آ جائیں گے، یہ 2 لوگ ایک ہی مرد کے نکاح میں آ جائیں گی ایک ہی وقت میں، تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ محبتیں نفرتوں سے بدل جائیں گی. دیکھو اسلام نفرت کی بات میں نہیں آنا کہ وہ ختم کر دیا اس کو. اللہ اکبر، کیا ہے ہمارا اسلام، اللہ اکبر.
देखो नंबर 13, सुलभी बेटों की बीवियां, मतलब अपने बेटे की बीवी से बहुत से शादी नहीं कर सकते। नंबर 13, दो बहनों को जमा निकाह में नहीं कर सकते। नंबर 14, तो वो औरतें जो दूसरे शोहरों की निकाह में हों, पहले से किसी के निकाह में हैं तो फिर दूसरे निकाह आदमी नहीं कर सकता। ये 14 औरतें, 15 बात हमें सॉरी 14 औरतें हैं, इनसे आदमी निकाह नहीं कर सकता। 14 औरतों से ये हमेशा के लिए हराम है, इनसे निकाह नहीं कर सकते। फिर कल के पारे में 5वें पारे में शुरू में है कि इनसे निकाह कर सकते, वो कल आएगा। वेट फॉर भाइयों यू, ठीक है। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान में अल्लाह जिनको शादियाँ करो बोलता है, जिनसे नक्को करो बोलता है, इन तमाम को मुताबिक हमको करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।